سیلری کتنی ہوگی اور اس سے 1-1 لاکھ روپے وصول کیا جا رہا ہو، بولی لگی ہو، تو پھر تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اوپر جو ہے وہ دبا ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی بات کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے. یہ آلریڈی ہماری پوری عوام کی زبان پہ یہ چیزیں جو تھی اس میں کرپشن ہے، بالکل ہے. اور حقیقت ہے بشیر بلوچ صاحب کی طرف میں جانا ہے پشاور میں. بلوچ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ رپورٹ آپ نے اب تک پڑھ لی ہوگی اور اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا صوبہ جو ہے پاکستان کا کرپٹ ترین صوبہ ہے. آپ اسے اتفاق کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے آپ کے خلاف؟ میں تو یہ حیرانگی کی بات ہے، اور یہ جو میرے بھائی نے بات بھی کیا ہے اس پہ بھی مجھے افسوس ہے کہ بات CDA کی کر رہے اور کہتے ہیں جی پختونخوا میں سب سے زیادہ کرپشن ہے. بات یہ ہے کہ کرپشن جو ہے وہ پاکستان کا کہ دنیا کی ہر جگہ پہ ہے، مگر یہ جو کہتے ہیں کہ نمبر 1 پختونخوا ہے. آپ کا عمران خان کا پروگرام سنتے رہیں، کہیں بھی آج سے 2-2.5 سال ہو گئے کہیں انہوں نے پختونخوا کا نام نہیں لیا. عجب کرپشن کی عجب کہانی وہ ہمیشہ کہتے رہے. اور ہمارے یہاں پہ ہے کیا کہ یہاں پہ کرپشن ہوگی؟ ہمیں ایک مثال تو دیں، جیسے انہوں نے یہ مثال دیا مالی کی، کوئی مثال دیں، کسی ڈپارٹمنٹ کا نام لیں اور آپ اسٹوڈنٹس اور کراچی میں بیٹھ کر آپ یہ فیصلے کرتے ہیں. ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اصلی فیصلہ جو ہے وہ عوام کرتی ہے. اور جتنے بھی ہمارے صوبے میں ہم نے جو قربانیاں دی ہیں، ہمارے 300 ورکر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ہمارے 2 MPA شہید ہوئے ہیں، ہم نے 25 لاکھ IDPs کو اپنے دل کھول کے اپنے گھروں میں رکھا ہے. اس کا کرپشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، قربانیوں کا کرپشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. نہیں، کرپشن کا تعلق یہ ہے کہ بلینز آف روپیز آئے، سامان آئے، سب کچھ آیا، تو وہ جو ان کو ہم نے دیے تو اس کے بارے میں وہ کرپشن تو اسی میں ہو سکتی ہے. اور ہمارے صوبے میں ہے کیا کہ اچھا یہ دیکھیے یہ جو رپورٹ مرتب کی گئی ہے بلوچ صاحب، آپ کی انفارمیشن کے لیے میں یہ عرض کرتا چلوں، 3 پاکستان کے بڑے ادارے ہیں، IBM اور IBA اور کراچی میں ان کے اسٹوڈنٹس نے یہ ریسرچ کی تھی، لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے اعداد و شمار جمع کیا اور پشاور میں پشاور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے یہ ڈیٹا تیار کیا. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 80% لوگوں کا، پشاور کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں کرپشن انتہا کے اوپر جا رہی ہے. میں اس کی مکمل تردید کرتا ہوں، اس کی مذمت کرتا ہوں. اور میں یہ جو پہلے IDPs کی بات کرتا ہوں، ہمیں جتنے پیسے باہر سے آئے جو ہم نے خرچ کیے، ہم نے ویب سائٹ بنائی تھی، وہاں میں ہم جتنی پرچیزز ہم نے کیے اس کی پوری ابھی بھی ڈیٹیل ہے. کوئی بھی اس ویب سائٹ پہ جائے، اگر اس میں 1 ٹیڈی پیسے کا فرق ہو، ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. ہم تو آپ کو علم میں ہے کہ ہم تو صرف ایک غلام اسحاق خان نے حکومت نواز شریف کی توڑی تو ہم نے استعفیٰ دیا. پختونخوا کی ہماری قرارداد نہ مانی گئی تو ہم نے اس وزارتوں سے استعفے دیے. ہم نے تو کبھی بھی اس وزارتوں کی پرواہ نہیں کی. اور میں کہتا ہوں کہ بیسٹ طریقہ جو ہے وہ الیکشن ہے، جو عوام کے سامنے. یہ تو اسٹوڈنٹ جا کر، اب جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹ جا کر کیا کہے گا کہ پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہی ہے؟ اگر کسی دوسری پارٹی کا جو اسٹوڈنٹ جا کر کیا کہے گا؟ اور ہمارا تو کردار ہے، آپ دیکھیں تو ہمارے منسٹر نے صرف اس پہ بھی کوئی جرم ثابت بھی نہیں ہوا، جرم ہوا بھی نہیں، مجرم نہیں ہوئے، مگر اس کو انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور عوام کے سامنے آ گئے. تو یہ ہماری تو خدا کے فضل سے ایک تاریخ ہے. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ رپورٹ غلط ہے اور آپ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ بالکل نہیں ہے تیار. اگر ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرے کون سا ڈپارٹمنٹ ہے، کس جگہ پہ کرپشن ہے، میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم ہر ایک وزیر اپنے آپ کو عوام کے کٹہرے میں اور آپ کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. اوکے، آپ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پشاور میں اور بالخصوص پورے صوبے میں کسی جگہ کرپشن نہیں ہو رہی؟ نہیں، میں کسی جگہ بھی کرپشن دیکھیں، کرپشن تو میرے خیال میں دنیا کی ہر جگہ پہ ہوتی ہے، مگر یہ جو ہے کہ پختونخوا نمبر 1 ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم خدا کے فضل سے بیسٹ صوبہ ہمارا اس وقت، اور 2.5 سال کے بعد ان کو ہمارا صوبہ یاد ہے جب ہماری قربانی ہماری وہ جس وقت پیسے آ رہے تھے اس وقت بات کرتے کہ کرپشن ہے کہ نہیں. اب تو کچھ ہے ہی نہیں تو کرپشن کدھر سے ہو گئی ہے؟ جی حنیف عباسی صاحب، آپ کو تو اس رپورٹ کے اوپر بڑا یقین تھا، آپ کا یہ فرمانا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور صحیح ہے، اسٹوڈنٹ سے منایا اور آپ مطمئن ہیں، لیکن آپ کے جو دوست ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ، وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے، ان کی گورنمنٹ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں؟ دیکھیے چوہدری صاحب، اس میں اگر وہ نہیں تسلیم کرتے تو اس میں تو کوئی اور پیمانہ ہے نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور پیمانہ ہے تو اس پہ بھی دیکھ لیا جائے. لیکن یہ کہنا کہ جی کوئی جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹ تھے یا دوسری سیاسی جماعتوں کے اسٹوڈنٹس تھے، تو پشاور یونیورسٹی میں میرا نہیں خیال کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بہت زیادہ کوئی انفلوئنس رکھتی ہو کسی اور جگہ کے اوپر کہ ان اسٹوڈنٹس کو کہے کہ اس کا لے کے آنا ہے، خیبر پختونخوا کو نمبر 1 کرنا ہے، دوسرے کو نمبر 2 کرنا ہے، 3 کرنا ہے. یہ بات میرا خیال ہے سمجھ سے بالا تر ہے. باقی اگر نہیں ہے یا میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ جو صورتحال انہوں نے بتائی ہے اس رپورٹ کے اندر
وہ کسی حد تک بھی خراب ہو. ابھی پنجاب کے بارے میں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بالکل ٹوٹل جو ہے وہاں سے کرپشن ختم ہوگی, یہ تو نہیں انہوں نے کہا اس رپورٹ کے اندر ٹوٹل انہوں نے یہ نہیں کہا, لیکن انہوں نے نسبتاً انہوں نے کہا ہے کہ تمام صوبوں سے کم ہے اور اس میں جو پریویس گورنمنٹ گزری ہے پنجاب کی اس سے بھی کم ہے. تو یہاں پہ کم نہیں ہوئی, 70% اضافہ ہوا ہے. اب کہاں کہاں کیا ہوا ہے اس کی ڈیٹیل میں اگر آپ جائیں گے تو وہ چیزیں بھی نکل آئیں گی. تو میرا کہنے سے مراد یہ کہ نہ سب اچھا ہو سکتا ہے نہ سب غلط ہو سکتا ہے, اور جب تک ہم اپنی کمی کوتاہیوں کے اوپر نظر نہیں دوڑائیں گے اور ان چیزوں کو موقع نہیں دیں گے, ہم جو بھی حکومت ہو, کسی بھی صوبے سے ہو, مرکز کی حکومت ہو, تو میرا نہیں خیال یہ جمہوریت جس کو بار بار ہم وہ پیٹتے رہتے ہیں, اس کو صرف جمہوریت کو پیٹنے سے جو ہے وہ جمہوریت مضبوط ہوگی, بلکہ جمہوریت تب مضبوط ہوگی جب اس ملک کے اندر سے جو سیاستدان ہیں وہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے, کیونکہ اختیارات جو ہیں کرپشن کے خاتمے کے لیے وہ سیاستدانوں کے پاس ہیں, اور اگر وہ اپنے صوبوں میں اپنے مرکز میں جہاں جہاں ان کی حکومتیں ہیں وہاں پر وہ کنٹرول نہیں کرتے, وہاں پر آہنی آج سے نہیں نپٹتے, تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر ہم اس طریقے سے دعوے دار ہو سکے اس ملک میں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یا اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ 3 شعبے ہوتے ہیں جہاں پہ کرپشن کے امکانات ہوتے ہیں. ایک تو سیاستدان ہے جیسے آپ نے فرمایا جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, اور سیاستدان ہے کیونکہ ملک کو گورن کرنا ہوتا ہے, اس کے پاس مکمل اختیارات ہوتے ہیں, وہ کسی چیز کو روک بھی سکتا ہے, کسی چیز کو بنا بھی سکتا ہے, کسی چیز کو چلنے کا موقع بھی دے سکتا ہے. دوسری بیوروکریسی ہے جو ظاہر متحد ہوتی ہے سیاستدانوں کے, اور تیسرا جو ہے نا سول سوسائٹی ہے جس میں ہم لوگ آگے اور اس کے علاوہ تاجر کمیونٹی آگے. آپ کس کو زیادہ کرپٹ سمجھتے ہیں, سیاستدان کو سمجھتے ہیں, بزنس مین کمیونٹی کو سمجھتے ہیں, یا پھر بیوروکریسی کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اگر تو آپ دوسرے سروے دیکھیں یا اس پاکستان کے اندر تو سیاستدانوں کا چوتھا 5واں نمبر ہے, کیونکہ اس کے پاس مانیٹرنگ ہوتی ہے, اس کے پاس یہ جو رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیاستدانوں میں کرپشن میں اضافہ ہوا. تو وہ پہلے پریویس انہوں نے کہا ہوگا نا, جو سیاستدان ہیں ان کے مقابلے میں کہا ہوگا. اوور آل اگر آپ دیکھیں تو کرپشن جو ہے وہ سیاستدان چوتھے نمبر پہ آتا ہے. پہلے نمبر پہ آپ کو پتہ ہی ہے کون ہے, دوسرے نمبر پہ کون ہے, تیسرے نمبر پہ کون ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کرپشن کو روکنے کا جو اختیار ہے یا جو پار ہے وہ ہے سیاستدانوں کے پاس. اور اگر سیاستدان اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف یہ کہہ دے کہ اگر فوج میں کرپشن ہے تو کس نے روکنا ہے, سیاستدانوں نے روکنا ہے جو اس وقت حکومت میں چیف ایگزیکٹو کہلاتے ہیں. اگر عدلیہ کے اندر کرپشن ہے تو وہ بھی سیاستدان. اچھا عادل گیلانی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ, ان کو شامل کریں گے. گیلانی صاحب السلام علیکم. گیلانی صاحب, بشیر بلوچ صاحب پشاور میں تشریف رکھتے ہیں, انہوں نے آپ کی رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا ہے. انہوں نے کہا بالکل غلط ہے اور یہ جان بوجھ کے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, سازش ہے.